بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں نے سوچا کہ چلو میں ایک ویڈیو یہ بھی بنا دوں کہ بھئی کیونکہ موسم ہے ساون کا، گرمیاں بھی ہیں، تو ساون کے مہینے میں اکثر یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بارش کب شروع ہو جائے گی۔ لوگ گھومنے جاتے ہیں پہاڑی علاقوں میں، کشمیر میں یا مری میں یا گلیات میں، کہیں ناردرن علاقے میں۔ ظاہر ہے لوگ شہروں کے لوگ جو ہیں نا ان کو یہ شہر کی گندگی سے نکل کے کہیں وہ خوبصورت جگہوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے بارش میں بڑا مزہ بھی آتا ہے، لیکن کبھی کبھی مشکلات میں بندہ پھنس جاتا ہے۔ تو جب آپ کہیں گھومنے کے لیے جانے کا پروگرام بنائیں تو پھر کم سے کم آپ حفاظتی تدابیر اختیار کریں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ بارش میں جب آپ نکلتے ہیں اگر پیدل، یہ شہروں کی بات میں پہلے کر رہا ہوں کہ بھائی شہر میں جب آپ پیدل جاتے ہیں نا تو پانی کھڑا ہوتا ہے، اکثر لوگ گزرتے ہیں تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی کھمبا ارتھ ہو گیا ہو، کسی جگہ میں بجلی کا کوئی کرنٹ ہو تو وہ آپ کو بھی کرنٹ لگ سکتا ہے۔ اس لیے ایک تو آپ ہمیشہ چھتری اپنے پاس رکھیں بارش کے موسم میں، کسی ٹائم میں بارش شروع ہو سکتی ہے۔ دوسرا، پلاسٹک کے گلوز رکھیں اپنے ساتھ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کبھی کہیں آپ پلاسٹک کے گلوز آپ نے پہنے ہوئے نا تو کہیں آپ جاتے ہوئے کسی جگہ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ بھئی آپ کو کرنٹ لگے۔ تو اگر کوئی دوسرا بندہ کسی کو ایسا کرنٹ لگا ہو بندہ تو آپ اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے گلوز پہنے ہوئے ہیں۔ میری یہ ویڈیو ہر بندے کے پاس پہنچ جائے تاکہ وہ لوگ کم سے کم اس قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے وہ کافی حادثوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ہمارے خاص کر شہری علاقوں میں یہ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ ایک تو جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو پانی کھڑا ہے، اب اس میں آپ پانی میں گاڑی لے کے جا رہے ہیں تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آیا آپ کسی کھڈے میں تو نہیں جائیں گے، کہیں آپ یہ گاڑی پانی اتنا زیادہ جمع ہو کہ بھئی آپ کی گاڑی وہاں پہ یعنی سلنسر میں پانی چلا جائے تو آپ کی گاڑی بند ہو جائے۔ اس کے لیے بھی آپ ہمیشہ ایک شلنگ رکھا کریں گاڑی میں، تو کوئی بھی ایسی گاڑی بند ہو جائے تو کم سے کم دوسری گاڑی سے کھینچ کے آپ باہر نکال سکیں۔ کیوں دھکا لگانے والے بھی لوگ اکثر پانی میں نہیں اترتے، تو اس لیے یہ آپ کے لیے آسانی کے لیے ہے۔ گلوز بھی آپ کو اپنے پاس ہونے چاہیے گاڑی میں، بارش میں جب نکلیں تو یہ بندوبست کر لیا کریں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ گاڑی تھوڑا آہستہ رکھیں تاکہ آپ کو یعنی کسی کھڈے میں گاڑی نہ چلی جائے، تھوڑا سا اندازہ کر کے نا۔ تو خیر جس روڈ پہ آپ چلتے رہتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن بعض روڈیں ایسی ہوتی ہیں نئی جہاں پہ آپ کو نہیں پتہ کہ بھائی گاڑی میں آگے یعنی روڈ میں آگے کوئی کھڈا ہے کیا نہیں ہے، کوئی جمپ ہے، چلو رمپ کا مسئلہ نہیں، کھڈے کے مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، گاڑی اگر آپ کی مینول گاڑی ہے تو آپ پہلے گیئر میں ڈال کے نا، تو پانی اگر زیادہ ہے کہ سلنسر اس کے اندر آ رہا ہے تو پہلے گیئر یا ڈال میں تھوڑی ریس رکھیں گاڑی کی تاکہ سلنسر میں پانی اندر نہ جا سکے، تو آپ آرام سے گاڑی باہر نکال لیں گے، نہیں تو گاڑی بند ہو جائے گی آپ کی۔ اگر گاڑی آٹومیٹک ہے تو لو گیئر میں ڈال لیں، ایک لو بھی ہوتا ہے اس میں ڈال کے نا تو تھوڑی ریس رکھیں گاڑی کی تاکہ سلنسر سے پانی اندر نہ جائے، کیونکہ جب ادھر سے زور ہوتا ہے تو پانی نہیں جاتا آتا۔ اگر آپ نے ایکسیلریٹر چھوڑ دیا تو پانی اندر چلا جائے گا، تو پھر آپ کی گاڑی بند بھی ہو سکتی ہے۔ خیر جو جاپانی گاڑیاں ہیں ان میں یہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ پاکستانی گاڑیاں بنی ہوئی ہیں یہ تو اگر گیلی بھی ہو جائیں تو یہ بند ہو جاتی ہیں۔ تو جاپانی گاڑیوں کو یہ کم سے کم یہ فائدہ ہے کہ ان کی کافی بہتری ہے ان میں کہ وہ بند نہیں ہوتی، اس لیے یہ کام آپ کریں۔ اگر آپ کہیں پہاڑی علاقے میں جا رہے ہیں تو چلو آگے چل کے میں تھوڑی ویڈیو بھی شیئر کروں گا اور اس میں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔
تو پھر چلتے ہیں آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں. لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں. یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ایک بارش کے موسم میں راہ چلتے ہوئے پیدل. اب دیکھیں بارش ہو رہی ہے تو یہ بندہ آگے ادھر کھڑا ہو گیا بارش میں. یہ لوگ جا رہے ہیں چھتریاں جن کے پاس ہیں، اس کے پاس چھتری نہیں ہے تو یہ ادھر ابھی انتظار کر رہا ہے کہ بارش رکے تو میں، اگر چھتری ہوتی تو یہ بھی چلا جاتا. انتظار کر رہا ہے. تو یہ دیکھیں چھتری والے لوگ سارے آ جا رہے ہیں. یہ جو دوسرے بھی اسی طرح، یہ اب دیکھیں اس لڑکی کو، یہ اس نے پکڑا یہ کھمبے کو. اب کھمبا ارتھ ہے، اس کو پکڑا تو اس کو لگ گئی، کرنٹ لگ گیا. تو اگر یہ ہاتھ نہ لگاتی تو یہ اس حادثے سے بچ سکتی تھی، لیکن چونکہ انجانے میں اس نے ہاتھ لگا دیا کھمبے کو، کھمبا ارتھ ہے، اس کو کرنٹ لگ گیا. تو اس سے بہتر ہے کہ جب آپ باہر نکلیں نا تو گلوز پہن لیا کریں پلاسٹک کے. آپ کہیں بھی ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو کرنٹ تو نہیں لگے گا. اور اگر اس دوسری کے پاس اگر یعنی گلوز ہوتے یا کسی کے بندے کے پاس گلوز ہوتے تو وہ پہنے ہوتے تو وہ اس کو چھڑا سکتا تھا آرام سے. اب یہ اتنی دیر سے اس کو کرنٹ لگا ہوا ہے تو وہ بیچاری ادھر ہی پکڑی ہوئی ہے، اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. اب سارے پتہ ہے آپ کو، بجلی جب پکڑ لے تو کسی کو کوئی نہیں چھڑا سکتا. یہ کافی دیر کے بعد یہ کہ جب وہ بالکل گر گئی، یا تو فوت ہو گئی ہے یا مر گئی ہے. یہ کسی کی ویڈیو میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں ساتھ میں کر کے کہ بھائی آپ لوگوں کو اسے دکھانے کے لیے، اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے. اب اس لڑکی کو یہ ڈنڈے لے کے آئے ہیں لکڑی کے، اس سے وہ اس کو وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر ان کے گلوز ہوتے تو آرام سے اس کو کھینچ کے فوراً ہٹا دیتے. لیکن یہ محلے میں کسی کے پاس گلوز نہیں ہے تو یہ اس کا حال یہ ہوا. اب دیکھیں یہ آگے روڈ میں جو گاڑیاں لے کے جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو یہ اکثر سلائیڈنگ ہو جاتی ہے. تو ان سلائیڈنگ سے بچنے کے لیے آپ کو ان جیسے علاقوں میں نہیں نکلنا چاہیے جہاں پہ جو پہلے سے سلائیڈنگیں ہو رہی ہیں، یا کہیں ایسا خطرہ ہے کہ جہاں پہ زیادہ بارشوں کی وجہ سے بھی سلائیڈ ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھیں یہ پہلے سے سلائیڈنگ ایریا ہے اور لوگ بھی دیکھیں گاڑیاں کدھر کھڑی کر کے بیٹھا ہوا ہے. وہی تو گاڑی پہلے ادھر کھڑی کر دے کم سے کم. اگر کوئی اوپر سے ایسا پتھر آتا ہے، لوگ شور کر رہے ہیں اس کے اوپر گاڑی، تو وہ ادھر کھڑا ہو کے تماشا دیکھ رہا ہے بھی کہیں اوپر سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے پتھر کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں اب اس کو یہاں سے بھاگ رہا ہے. تو چلو یہ تو بھاگ کے نکل گیا. تو اس طرح سے بندے کو احتیاط کرنی بہت ضروری ہوتی ہے کہ بھئی ایسی جگہوں پہ گاڑی نہ کھڑی کریں. اب یہ روڈ کے کنارے پہ گاڑیاں کھڑی ہیں تو وہ سائڈ بیٹھ گئی ہے. یہ تو کبھی یعنی کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ ایسی جگہ بھی بیٹھ جاتی ہیں، کیونکہ اس سائڈ میں پانی تھا تو بارشیں اتنی زیادہ ہوئیں کہ پانی نے نیچے سے اس کو کھوکھلا کر دیا اور وہ اوپر سے روڈ ہی گر گئی. تو ایسی جگہ بھی گاڑی نہ کھڑی کریں یا سائڈ پہ پانی کھڑا ہو تو اس کی وجہ سے، یا پانی چل رہا ہو تو کاٹ دیتا ہے روڈ کو. اب یہ دیکھیں دوسری جگہ میں یہ اوپر سے سلائیڈنگ آ گئی، پہاڑ، اس کو اس گاڑی کو پتھر بھی لگے ہیں لیکن یہ اتنا بڑا پہاڑ بچ گئی اس سے. اگر یہ اس کے نیچے آ جاتی تو پھر تو بندے کو لاشیں نہ ملتی. اب یہ دیکھیں لوگ گھومتے ہیں اوپر والے گھومنے کے لیے آتے ہیں لوگ، یہ بھی گر گئے. یہ دیکھیں یہ بندہ ایک ادھر، یہ دیکھیں یہ بندہ ادھر بچ گیا، اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے درخت پہ، تب بچ گیا. یہ پورا وہ اب جو پیدل لوگ جاتے ہیں پہاڑیوں میں، وہ ایسی جگہ بنی ہوئی ہیں، یہ کسی پہ نہیں کون سا ملک ہے، لیکن گر گیا. اب یہ دیکھیں یہ سلائیڈنگ ہو رہی ہے اوپر سے پتھر. تو اب جب اوپر سے پتھر گر رہے ہیں تو لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ گاڑیاں پیچھے کر لیں. آپ پیچھے والی گاڑیوں کو بولیں بھائی گاڑیاں پیچھے کریں گے. دوسری سائڈ پہ جگہ اچھی خاصی ہے، پر گاڑیوں کو ٹرن کر کے واپس دور لے کے جائیں ایسی جگہوں سے. ادھر ہی نیچے کھڑے ہو کے نا تھوڑا ادھر وہ اوپر سے دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر آ گئے ہیں. وہ دیکھیں وہ آگے بھی ایک لڑکی کو ادھر پتھر لگا ہے. پھر یہ ابھی یہ دیکھیں یہ باغ کے نا یہ دیکھیں پتھر، وہ لڑکی کو لگا ہے پتھر، وہ ادھر پڑ گئی. اور یہ دیکھیں یہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے بھائی. یہاں سے اس ایریے کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسے جگہوں سے دور رہیں.
کوئی پتہ نہیں کس ٹائم میں کہاں سے کیا ہو جائے. اب یہ دیکھیں یہ بھاگے نا ادھر نیچے جا کے. اب دیکھیں اگر یہ پتھر آگے اس کو لگ جاتا تو یہ ادھر ہی فارغ ہو جاتا. تو ایسی چیزوں سے بچیں, دور بھاگیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ بارش میں آپ لوگ نکلیں نا, کیونکہ بارش میں جب آپ لوگ جائیں گے تو آپ کو کوئی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. برف میں کم سے کم یہ ہوتا ہے چلو گاڑیاں ہی پھنستی ہیں نا, تو گاڑی ٹوٹنے کا یا مرنے کا اندیشہ نہیں ہوتا, وہ چلو کوئی ریسکیو بھی کر دیتا ہے. لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ پورے ایریے جو ہے نا لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے, تو یہ تو گاڑیاں بھی اگر نیچے آئیں گی زد میں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کدھر, یہاں بعد میں لاشیں بھی نہیں ملتی. تو یہ موسم کے بارے میں پہلے جانکاری حاصل کر لیا کریں کہ بھئی آج یہ موسم کیسا ہوگا, آگے موسم کیسا, بارش کے کیا امکانات ہیں اس ایریے میں, پتہ کر کے پوری جانکاری رکھ کے اس ایریے میں جائیں تاکہ آپ ایسی مشکلات سے بچ سکیں. نہیں تو یہ کل آپ کے لیے بھی کل اسی طرح کے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں آپ. تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے, یہ ویڈیو میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں, یہ میری بنائی ہوئی ویڈیو نہیں ہے, لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ یہ کیا کیا مشکلاتیں آ سکتی ہیں. تو اس میں اور کوئی میرا مقصد نہیں ہے. امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو آگے شیئر کریں اس لیے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے, تاکہ کسی کی جان بچ جائے, لوگ یہ جو جس وجہ سے نقصان ہوتا ہے اس سے بچ جائیں, لوگ حفاظتی تدابیر اختیار کریں. پھر ان میں ان کا اپنا فائدہ ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ بھئی یہ ایک نیکی کا کام ہے, اس کو آگے پھیلائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو آگے پھیلاتے جائیں. اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اس کو آپ شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بٹن دبائیں تاکہ آئندہ بھی اسی طرح کی ویڈیو میں بناتا رہوں, آپ لوگوں کو ملتی رہے اور آگے آپ لوگ شیئر کرتے رہیں, تاکہ لوگوں کا ایک ہے یہ ایک ایسی کمیونٹی بن جائے کہ لوگ ایک دوسرے کی یعنی یہ مدد ہی ہے کہ بھئی کسی کی جان بچانا, کسی کو اچھا مشورہ دینا, یہ بھی ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے. تو اسی پہ ختم کرتا ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.